اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ اس طریقے سے کائنات کی خلقت ہونے سے پہلے ہی رسول مقبول کا نور خلق ہو چکا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کا ٹکڑا ہیں، ایک نور کے دو حصے ہیں۔ اور اس کے بعد میں حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو پہچانواؤں تو میں محمود تھا تو میں نے محمد کو خلق کیا، میں اعلیٰ تھا تو میں نے علی خلق کیا، میں فاطر السماوات والارض تھا تو میں نے فاطمہ کو خلق کیا، میں قدیم الاحسان تھا تو میں نے حسن کو پیدا کیا، میں حسین تھا تو میں نے حسین کو پیدا کیا۔ اس طریقے سے پنج تن پاک کا نور خلق ہوا۔ اس کے بعد اس دنیا کی خلقت کی گئی اور جب خلقت کی گئی جناب آدم کو خلیفہ بنا کے نائب بنا کے بھیجا، یہ سلسلہ آگے جاری ہوا۔ تو اس طریقے سے جناب آدم جو اس دنیا میں بھیجے گئے تو وہ عرب کا ہی علاقہ تھا، جس کے بارے میں الگ الگ رائے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ فلسطین کے اندر بیت المقدس میں جو پہاڑی ہے جناب آدم کو وہاں پر اتارا گیا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں جہاں کہ آج کل مسجد کوفہ ہے، اس علاقے میں ان کو یہاں بھیجا گیا۔ بہرحال یہ سلسلہ آگے بڑھا اور جو میرا موضوع ہے بیت المقدس کے بارے میں، لہذا جناب آدم، جناب شیس، پھر جناب ادریس، جناب نوح، یہ سلسلہ جب آگے بڑھا تو جناب ابراہیم پیغمبر خدا ایک ایسے پیغمبر ہوئے کہ جو رسول بھی، پیغمبر بھی، اور جن کے بارے میں قرآن میں آیا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا امام بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ سلسلہ جب آگے بڑھا تو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں دو سلسلے چلے، ایک سلسلہ جناب اسحاق کا، ایک سلسلہ جناب اسماعیل کا۔ جناب ابراہیم کے دو بیویاں تھیں، پہلی بیوی جناب سارہ تھی، دوسری بیوی جناب ہاجرہ تھی، اور یہیں سے سلسلہ جتنے بھی ہندوستان میں اس وقت، ہندوستان اور دنیا میں جو مذاہب ہیں ان میں تین مذہب ملا کے میجارٹی میں ہیں، جس میں یہودی، عیسائی اور مسلمان، یہ تینوں ہی جناب ابراہیم سے اپنا سلسلہ ملاتے ہیں۔ لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو آباد کیا اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہی فلسطین کو بھی آباد کیا۔ مکہ جہاں جناب اسماعیل، جناب ہاجرہ رہے، اور خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے 40 سال بعد جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کے اندر عبادت کی شروعات کی۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے، عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی جو قربانی دی وہ جناب اسحاق کی قربانی تھی، وہ اسی علاقے میں تھی جو فلسطین کا ہے۔ لہذا ایک سلسلہ وہ ہو گیا جناب اسماعیل کا، جس میں آخر میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جہاں سے مسلمانوں کا سلسلہ ہے۔ جناب ابراہیم کے بعد آپ کے جناب اسحاق، اور جناب اسحاق کے بعد میں جناب یعقوب، جناب یعقوب کے بعد جناب یوسف، اور اس کے بعد میں جناب داؤد علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ یہ جو مقام ہے بیت المقدس جسے کہتے ہیں، جس کو کہ یروشلم کا ملغوبہ علاقہ ہے، یہ آج سے 7000 سال پہلے سے آباد ہے۔ یہ دنیا کی سب سے قدیم آبادیوں میں سے ایک آبادی ہے جو 7000 سال پہلے خلقت یہاں کی ہو چکی تھی۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جناب ابراہیم نے جہاں مکے کو آباد کرایا، وہیں یہاں پر اپنی نشانیاں چھوڑی، اور جناب اسحاق کا سلسلہ رہا، اور جیسے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے ان کو اسی علاقے میں منتقل کیا اور ان کی آبادی وہیں پر ہے۔ اس طریقے سے وہاں پر جناب اسحاق کی اولاد میں
پیغمبروں کا سلسلہ وہاں چلتا رہا، اور مورخین کا کہنا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر وہاں پر آئے، کوئی اپنے گھر کے لیے تھا، کوئی اپنے خاندان کے لیے تھا، کوئی اپنی قوم کے لیے تھا، کوئی دنیا کے لیے تھا۔ اس طریقے سے وہاں پر ہزاروں پیغمبروں کی قبریں موجود ہیں، جن میں خاص طریقے سے جناب اسحاق، اور اس کے بعد میں جناب داؤد علیہ السلام۔ جناب داؤد علیہ السلام نے ہی اس جگہ کو جہاں کے جناب آدم نے ایک مقام بنایا تھا عبادت کے لیے، جہاں جناب اسحاق نے مقام بنایا تھا عبادت کے لیے، اسی کو جناب داؤد علیہ السلام نے وہاں پر ایک مسجد کے طریقے سے بنایا تاکہ وہاں پر عبادت ہو سکے۔ اور جناب داؤد علیہ السلام کے بیٹے جناب سلیمان پیغمبر ویسے پیغمبر تھے جن کی حکومت نہ صرف انسانوں پہ تھی، جناتوں پہ بھی تھی، پرندوں پہ بھی تھی، حیوانات میں بھی تھی۔ اور واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نمل میں چینٹی کا واقعہ ہے کہ جناب سلیمان کی فوج جا رہی تھی اور چینٹی کے سردار نے کہا کہ اپنے بلوں میں چلے جائیں، تو یہ بھی وہی علاقہ ہے جو فلسطین کا اس کے قریب کا علاقہ ہے۔ اس طریقے سے وہاں نشانیاں برابر موجود ہیں۔ 1000 عیسوی میں جناب داؤد نے وہاں پر حکومت قائم کی، 40 سال تک آپ نے وہاں پر حکومت رکھی۔ اس کے بعد جناب سلیمان کی حکومت ہوئی، اور جناب سلیمان کی حکومت جو تھی وہ قریب 1000 جناب عیسیٰ سے قبل کی ہے۔ جناب سلیمان نے ہی وہاں پر عبادت کے لیے ایک ہیکل سلیمانی بنایا۔ اس کو بنانے میں 2 لاکھ لوگوں نے حصہ لیا، جس میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، اور وہ 7 سال میں جا کے مکمل ہوا۔ اور یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں سے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اس کو کس طریقے سے بنایا جائے گا، اور اپنے جو فوج تھی، اپنا جو لشکر تھا، ان کو جو فالوورز تھے، ان کو معائنہ کیا تھا۔ اور وہیں پر اس مقام جہاں اوپر ہے وہیں جناب سلیمان معائنہ کر رہے تھے، ہیکل بنوا رہے تھے کہ اسی دوران ان کی روح قبض کی گئی، اور اس کے بعد میں جب ان کے عصے کو دیمک نے چاٹا، اس کے بعد پتہ لگا۔ پھر ان کا بیٹا، یہیں پر ان کے بیٹے نے حکومت کی، اور ان کا بیٹا جو تھا وہ اس نے جو معبد سلیمانی تھا، عبادت کرنے کی جگہ تھی، بہت بڑا سے ایک عالیشان بلڈنگ بنائی گئی تھی، ان کا بیٹا بھی اس کے اوپر قائم رہا بہت دن تک، اور اس کا نام ہیکل سلیمانی رکھا۔ اس نے 7 سال تک اس نے حکومت کی۔ اس کی حکومت کو پھر تہس نہس کر دیا گیا۔ اس ہیکل سلیمانی میں ایک تابوت سکینہ تھا۔ اس تابوت کے اندر جب واقعات آگے بڑھتے گئے ہیں تو اسی تابوت کے اندر جناب داؤد کی نشانیاں بھی موجود تھیں، جناب موسیٰ کی نشانی، جناب سلیمان کی انگوٹھی، جناب موسیٰ کا عصا، اور من سلوا کچھ حصہ، تمام جو جنت سے چیزیں آئی تھیں موجود تھیں۔ لیکن تاریخ جیسے جیسے آگے بڑھی اور اس کو بربادی ہوتی چلی گئی۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا تابوت سکینہ تھا، بڑا قیمتی چیز تھی، اس کو عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ توریت نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، یہ سب انہی کے اوپر ہوئی جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، رسول تھے۔ اور جناب داؤد پہ زبیر نازل ہوئی، جناب موسیٰ کے اوپر توریت نازل ہوئی۔ ادھر مصر کے اندر جو بادشاہ تھا اس نے پھر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد 740 سے عیسوی قبل اس نے حملہ کیا، اور وہ 700 عیسوی قبل تک وہاں پر رہا۔ اس کے بعد میں اس کے اوپر 598 عیسوی میں بخت نصر بادشاہ تھا، جس سے شداد بھی کہتے ہیں، اس نے حکومت کی، اور اس نے جو یہ تابوت سکینہ تھا اس کو بالکل تہس نہس کر دیا، اجاڑ دیا گیا۔ اسی طریقے سے مصر کا بادشاہ جو ہے لوٹ کر کے لے گیا۔ یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ 539 قبل عیسیٰ قیصر ایرانی کا جو قیصر تھا، جو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا۔ اس نے پھر یہودیوں کو وہاں پر دوبارہ سے بلایا۔ اس طریقے سے یہودیوں کا اٹیچمنٹ جناب داؤد سے ہے، یہودیوں کا اٹیچمنٹ جناب سلیمان سے ہے، جناب موسیٰ سے ہے۔ تو جو انہوں نے جگہ بنائی تھی اس جگہ کے اوپر انہوں نے اپنا ان کا وہ رہا۔ اور جو جناب سلیمان کے زمانے میں بہت بڑا ایک معبد بنایا گیا تھا، اس کی ایک دیوار ابھی بھی باقی ہے، اور اسی کے اوپر جا کے خاص طریقے سے یہودی جو ہیں اس کو سب سے امپورٹنٹ اپنا ریلیجیس پلیس مانتے ہیں، اور وہاں جا کے توبہ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور جس کو ابھی بھی
ٹی وی چینلز پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا یہاں تک کہ جناب عیسیٰ کا دور آیا، جناب زکریا بھی اسی مقام پر رہے۔ جناب عیسیٰ کی جب پیدائش ہونے کو تھی تو جناب مریم علیہ السلام کو اسی بیت المقدس میں رکھا گیا تھا، کیونکہ یہ پاک و پاکیزہ جگہ تھی، عبادت کی جگہ تھی، لہذا اس کا نام بیت المقدس رکھا گیا۔ جناب عیسیٰ بیت الحم بھی اس کو کہتے ہیں۔ جناب عیسیٰ کی جب پیدائش ہونے کو تھی اس سے قبل جناب مریم کے لیے جنت سے پھل آتے تھے، اور وہ بھی پھل وہ آتے تھے جو سیزن کے نہیں ہوتے تھے۔ جناب عیسیٰ کی ولادت کی وقت آیا تو ان کو وہاں سے کہا گیا جناب مریم سے کہ بیت المقدس ہے، پاک و پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پر یہ ذچہ خانہ نہیں ہے، لہذا باہر گئیں، اور وہاں پر جو ایک درخت کھجور کا تھا جو سوکھا ہوا تھا وہ ہرا بھرا ہوا، اس میں کھجور آئے، وہ بھی وہی جگہ ہے جہاں پر یہ مقام ہے۔ اس طریقے سے پیغمبروں کا، نبیوں کا ایک سلسلہ یہاں تک چلتا رہا۔ پھر وہ سلسلہ جو جناب آدم کے زمانے سے تھا، اور وہ سلسلہ جو بعد تک چلتا رہا تھا، جب ہمارے رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تب 2 ہجری میں جب ہجرت ہو گئی، نماز کا اعلان کر دیا گیا، تو نماز کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، کیونکہ سب سے مقدس مقام اس وقت تک اسی کو مانا جاتا تھا۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، یہاں تک کہ ابھی اخباروں میں آیا ہے کہ گجرات میں ایک مسجد ایسی ہے کہ جس کا رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف ہے، یعنی وہ اس وقت تعمیر کی گئی جب کہ قبلہ رخ ادھر کو تھا۔ 17 مہینے قبلہ بیت المقدس رہا، اور اس کے بعد میں ایک مسجد مدینہ منورہ میں جہاں پر میں نے بھی حاضری دی ہے، ذو قبلتین کہلاتی ہے، کہ 2 قبلے والی جگہ۔ عین نماز کے دوران جناب جبرائیل امی آئے اور انہوں نے رسول خدا سے کہا کہ اب آپ اپنا قبلہ جو ہے بیت المقدس کی جگہ پر خانہ کعبہ کر دیجیے گیا۔ کیوں؟ کیونکہ خانہ کعبہ 40 سال پہلے تعمیر ہوئی ہے، اور بیت المقدس کی اس کے 40 سال بعد ہوئی ہے، لہذا خانہ کعبہ پرانی جگہ ہے، لہذا اعلان ہوا، اور عین نماز میں اس کے بعد میں قبلہ جو ہے وہاں ہوا۔ دوسری چیز، رسول مقبول جب مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو قرآن پاک میں موجود ہے کہ معراج میں گئے۔ معراج کے لیے جناب رسول خدا جب تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے پہلے مکے سے آپ بیت المقدس میں ہی گئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر تمام انبیاء نے، تمام پیغمبروں نے رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھی، اور اس کے بعد میں وہیں سے آپ کو معراج کے لیے لے جایا گیا، اور معراج سے واپسی ہوئی۔ اس طریقے سے اسلام کے اندر اس کی اہمیت اور بڑھ گئی کہ وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں سے رسول خدا معراج کے لیے گئے۔ اب آج کی تاریخ میں تیسری سب سے مقدس مقام جس کو مانا جاتا ہے مسلمانوں کو، بیت المقدس ہے۔ پہلا خانہ کعبہ ہے، دوسری مسجد منورہ ہے جہاں رسول خدا کا روضہ ہے، اور تیسری مقدس مقام جو ہے وہ بیت المقدس کو مانا گیا ہے۔ اس طریقے سے اس کی ہسٹری آگے بڑھی، لیکن بیت المقدس میں حکومت جو تھی وہ پھر رومن امپائر کی رہی، رومن امپائر کے بعد میں قیصر ایرانی کی رہی، اور پھر اس کے بعد میں پھر یہودیوں نے حملہ کیا، اور اس میں یہودی کے ہی ایک مشال پھینکنے سے وہ پھر ایک بار آگ لگ گئی۔ تو اس طریقے سے یہ بیت المقدس میں برابر فوجیں آتی نہیں، جاتی نہیں، حکومتیں بدلتی نہیں، اور اس طریقے سے وہاں کی آبادی جو ہے وہ برابر ادھر ادھر شفٹ ہوتی رہی، لوگ ہجرت کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے، لیکن یہ مقام آج بھی اپنی جگہ ایسا ہے جس سے اٹیچمنٹ کرسچنس کا بھی ہے، جیوز کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، اور اسی لیے اس کے اوپر ایک ٹسل بنی رہتی ہے کہ اس کے اوپر کس کا رہے۔ لہذا رسول خدا کے وفات کے بعد جب آپ کی رحلت ہو گئی، پہلی خلافت میں کوشش کی گئی، لیکن دوسری خلافت میں حضرت عمر کے دور میں 638 عیسوی میں اس کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اس کے جیتنے کے بعد حضرت عمر نے اسی جگہ پر جہاں کہ پہلی مسجد جناب داؤد نے بنائی تھی، اور اسی جگہ پہ بنا کے اور اس کو بنایا گیا۔ آج بھی وہ مقام اسی جگہ پر بیت المقدس ہے جہاں پر کہ جناب داؤد نے بنایا تھا، جناب سلمان نے بنایا تھا، اور وہی سلسلہ آج بھی قائم۔ 691 عیسوی میں عبد الملک بن مروان جو معاویہ
के सिलसिले से था, बनी उमैया के मरवान का ये बेटा था। इसने एक मरतबा उसकी फिर तामीर कराई और आलीशान बनाया उसको। आज की डेट में उसमें 3 हिस्से जब तक थे, एक हिस्सा बाहर का था जो आम लोगों के लिए था, एक हिस्सा अंदर का था जिसके अंदर ख़ास जो बनी इसराइल के पैगंबर थे या ख़ास लोग थे वो इबादत करते थे, और अंदर था जहाँ ताबूत सकीना था। 691 ईस्वी के बाद में 1099 ईस्वी में इसके ऊपर फिर रोमन एम्पायर ने हमला कर दिया। 1187 ईस्वी में फिर सलाहुद्दीन अयूबी ने, जो मिस्र का हाकिम था, ये हाकिम वो था कि जो बनी फातिमा के सिलसिले से इमाम हसन की नस्ल में जो बनी फातिमा कहलाते थे, इस्माइली फ़िरक़े के लोग थे, इनकी हुकूमत रही करीब 250 साल। और उस 250 साल की हुकूमत में जो 14वें बादशाह था, 14वां खलीफा था उनका, 14वां बादशाह था, उसको कत्ल करने के बाद में अयूब अंसारी जो था, अयूब जो इसने सलाहुद्दीन अयूबी ने उस हुकूमत को ख़त्म किया और उसके बाद में इसने हमला किया, और इसके हमले के बाद में ये मुसलमानों के पास दोबारा आया, और उसके बाद ये सिलसिला इसका बना रहा। 1229 में जर्मनी के बादशाह ने फिर हमला किया, और 1517 ईस्वी में जो उस्मानी हुकूमत जो टर्की के अंदर थी, उसका जो सबसे पहला बादशाह था सलीम अव्वल, उसने इसको कब्ज़े में लिया, और उसके बाद में ये मुसलमानों के कब्ज़े में रही 1917 ईस्वी तक। 11 दिसंबर 1917 ईस्वी तक ये बराबर मुसलमानों के कब्ज़े में रही, और मुसलमानों का तसल्लुत रहा, वहाँ नमाज़ पढ़ी जाती थी। जब उस्मानी हुकूमत कमज़ोर हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में, टर्की का ज़वाल आया, तो उसके साथ ही साथ इसका भी खात्मा हुआ। उससे पहले जो खलीफा था उसके ऊपर बराबर दबाव डाला यहूदियों ने कि इसको मकाम को हमें दे दिया जाए, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। जो आखिरी बादशाह था, उससे पहले के लोग थे, उन्होंने काफ़ी तरक्की भी इस जगह को की, अच्छी अच्छी सड़कें बनाई गई, डाक का सिस्टम भी रखा, रेलवे लाइन भी बिछाई। उसके बाद जब पहली वर्ल्ड वार के बाद हुकूमत ख़त्म हुई, उस्मानी खलीफा ख़त्म हो गया, उसको जलावतन कर दिया गया, और उसके बाद जो अलायंस की ताकतें थीं, ब्रिटेन ने वहाँ पर कब्ज़ा किया, और ब्रिटेन के कब्ज़े में उसके बाद में इसको 14 मई 1948 को जो एक पैक्ट हुआ था यूएनओ का, उसके हिसाब से इसराइल एक अलग मुल्क बना दिया गया, फ़लस्तीन के टुकड़े कर दिए गए, और फ़लस्तीन में ही इस हिसाब से रखा गया था कि ये जो मकाम है जिसको बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, इस मकाम को जो वेस्ट का हिस्सा था, जो पश्चिम का हिस्सा था, उस हिस्से को इसराइल को दिया गया, और जो ईस्ट का हिस्सा था उस हिस्से को जॉर्डन के अंदर में रखा गया। आज भी जॉर्डन का जो वक्फ है, उर्दन का जो वक्फ है, वही इसकी देखरेख करता है। लेकिन 1967 ईस्वी में जो जंग हुई और जो रमज़ान का महीना था, उस जंग में इसराइल ने और हिस्सा कब्ज़ा कर लिया, और धीरे धीरे वो कब्ज़ा आगे बढ़ाता जाता है। उसके बाद फिर तसादुम बढ़ा और बराबर टफिल बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों बाद एक एग्रीमेंट हुआ, जिमी कार्टर ने एक एग्रीमेंट कराया था, उसके बाद दूसरे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कराया, और उसके हिसाब से फ़लस्तीनी हुकूमत बनाई गई और अलग इसराइल को रखा गया। लेकिन इसराइल धीरे धीरे अपने मंसूबों को बढ़ाने के लिए फ़लस्तीन पर हमला करता रहता है। नतीजा ये है कि अब फ़लस्तीन के अंदर वो ताकतें जो फ़लस्तीन को ख़त्म करना चाहती थीं, उसके लिए लेबनान में मजबूती हुई, हिज़्बुल्लाह मजबूत हुआ, सीरिया मजबूत हुआ, ईरान मजबूत हुआ, और जो मुसलमान दुनिया भर के उनमें बेदारी आई कि इसके ऊपर हमारा हक़ है, हमारे रसूल यहाँ से मेराज को गए थे, लिहाजा ये हमें मिलना चाहिए। उसी सिलसिले में अभी आपने देखा कि पिछले हफ्ते भी एक बराबर एक जंग सी हुई, और ऐसा लगता था कि कहीं ये बड़ी जंग में तब्दील ना हो जाए, लेकिन अल्लाह का करम रहा और फ़लस्तीनियों को कामयाबी मिली। हमास जो वहाँ लड़ रहे थे उसको इस्लामी हुकूमतों ने अगरचे ज़ाहिरी तौर पर मदद नहीं की, लेकिन उनका हौसला बुलंद करने के लिए तमाम आलम इस्लामी नहीं बल्कि गैर मज़हब के लोग भी आगे बढ़े। ख़ुद क्रिश्चियंस में भी, अमेरिकन में भी, ब्रिटेन में भी उनके सपोर्ट में आवाज़ बुलंद की गई, और आखिर में इसराइल को अपनी हार तस्लीम करनी पड़ी और हमास मजबूत हुआ। इस तरीके से ये वो मकाम
جہاں پر کہ انبیاء کی جگہ ہے، جہاں رسولوں کی جگہ ہے، جہاں جناب داؤد کی جگہ ہے، یہ جناب عیسیٰ کی جگہ ہے۔ میں بتا دوں کہ یہ وہی جگہ ہے جناب عیسیٰ کو جہاں یہودا نے پھانسی پہ چڑھانا چاہا تھا، یہ وہی جگہ ہے جناب عیسیٰ پیدا ہوئے، اور وہی جگہ ہے جہاں سے چرخ چہارم پہ بلایا گیا۔ اب یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو اس سے پہلے ہمارا جو بادشاہ ظاہر ہوگا وہ یہیں سے ہوگا، جیسے کہ مسلمانوں میں ہے کہ جناب مہدی موعود ظاہر ہوں گے، ان کا ظہور ہوگا، اسی طریقے سے ان کے یہاں ہے۔ لہذا یہ جناب ابراہیم کی اولاد میں جو جناب اسحاق کا اور جناب اسماعیل کے سلسلے سے جو ہے وہ آج بھی ہے۔ خدا کرے کہ جلدی اس مسئلے کا حل ہو اور مسلمانوں کو اپنا وقار حاصل ہو، اور بیت المقدس کے اندر جس طریقے سے کہ نماز ادا کی جاتی تھی آزادی کے طور پہ، جو پابندی لگائی جاتی ہیں، کبھی بند کر دی جاتی ہے، کبھی کھول دی جاتی ہے مسجد، وہ ختم ہو۔ اور وہ تبھی ہوگا ہمارا جب عقیدہ ہے کہ جب یہ نعرہ بلند ہوگا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، وہ تب ہوگا جب چاروں طرف اسلام کا پرچم لہرائے گا، ہر طرف انصاف کی بات ہوگی، اور حق بلند رہے گا اور باطل مٹ جائے گا۔